اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ المفعول فیہ او الظرف هو اسم زمان او مکان ضمن معنی فی۔ مفعول فی یا ظرف زمان یا ظرف وہ اسم ہوتا ہے جو زمان یا مکان، زمانے یا مکان، وقت یا جگہ پر دلالت کرے، ضمنہ معنی فی اور معنی فی کو متضمن ہو، اس میں فی والا معنی پایا جائے۔ جیسے سم تو یومن، یومن مفعول فی ہے، چونکہ اس میں فی والا معنی پایا جاتا ہے، اصل میں تھا سم تو فی یومن۔ مشیت و میلن، میلن مفعول فی ہے، اس میں فی والا معنی پایا گیا، مشیت و فی میلن، اصل میں یہ تھا۔ فائدہ: اذا کان اسم الزمان والمکان لا یتضمنان معنی فی کان حکمہما کحکم سائر الاسماء المتصرفۃ۔ اگر اسم زمان اور اسم مکان فی کے معنی کو متضمن نہ ہوں، یعنی اسم زمان اور اسم مکان میں فی والا معنی نہ پایا جائے، تو کانا حکمہما کا حکم سائر الاسماء المتصرفۃ، تو ان کا حکم دوسرے اس اسماء متصرفہ والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فیکونان مبتدأ و خبرا، وہ مبتدا اور خبر ہوں گے، جس طرح باقی اس اسماء متصرفہ مبتدا اور خبر واقع ہوتے ہیں، یہ بھی مبتدا اور خبر ہوں گے۔ فی والا معنی میں نہیں ہے تو یہ مفعول فی نہیں ہوں گے، یہ ظرف نہیں ہوں گے، یہ مفعول فی کی بنا پر منصوب نہیں ہوں گے، بلکہ مبتدا اور خبر بن سکیں گے۔ جیسے یوم الجمعۃ یوم مبارک، یوم جمعہ یوم مبارک ہے، یہاں فی والا معنی میں نہیں پایا گیا، تو یہاں مبتدا واقع ہو رہے ہیں، یوم پہلے مبتدا ہے، دوسرا یوم خبر ہے۔ او فاعلاً اور او مفعولاً بھی، یا فاعل واقع ہوں گے یا مفعول بھی واقع ہوں گے۔ جیسے عذبنی یوم الحر، یوم الحر، یہ یوم فاعل بن رہا ہے عذبہ کا یہاں پر۔ انا ظرف الزمان مبہمن کانا او مختصاً ام معدوداً یصلح کلہ للنصب علی الظرفیت بتقدیر فی۔ ظرف زمان چاہے مبہم ہو، مختص ہو یا معدود ہو، ہر حال میں یہ ظرف زمان صلاحیت رکھتا ہے نصب کی، یعنی اس کے اوپر نصب آئے گی۔ کیوں؟ علی الظرفیت، ظرفیت کی بنا پر، بے تقدیر فی کو مقدر کرتے ہوئے، فی اس میں مقدر ہوگی۔ جیسے زورتو کا یوم الاحد صباحاً، مثلا یوم الاحد، یوم کے اوپر نصب ہے، صباحاً، صباحاً پہ بھی نصب ہے، فی صباحاً، یہ فی کے معنی کو جو ہیں متضمن۔ اصل میں کیا تھا؟ زورتو کا فی یوم الاحد۔ فوائد: الاولی اذا ظاہرت فی جر الظرف، اگر فی کو ظاہر کیا جائے، فی مقدر نہ ہو تو جر الظرف، ظرف کو جر دی جائے گی، وہی فی جو ہے ظرف کو دروا کے جر دے گی۔ کا باقی الاسماء، باقی اسماء کی طرح۔ ازورو کا فی غدن، اب غد جو ہے یہ ہے تو ظرف، لیکن چونکہ فی ظاہر ہو گئی ہے اس لیے اس کو جر دے رہی ہے، منصوب نہیں پڑھیں گے مفعول فی کی بنا پر۔
اذا کان الفعل مما ینقضی شیئا فشیئا فلا بد من اظہار فی مع ظرف الزمان. اگر فعل ایک ایسی چیز ہو جو بالترتیب منقضی ہو جائے، ختم ہو جائے، شین فشین یعنی آہستہ آہستہ، فلا بد من اظہار فی، تو اس میں فی کو ظاہر کرنا ضروری ہے، مع ظرف زمان، ظرف زمان کے ساتھ. جیسے بنیت البیتا فی ستین فی سنتین، میں نے گھر بنایا 2 سالوں میں. یہاں پر فی کو ظاہر کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سنتین جو ظرف ہے، ظرف زمان ہے، یہ ایک ایسا ہے کہ جو عن قریب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس میں جو کام کیا گیا ہے، بنا کی گئی ہے، ختم. جو ہی تعمیر عمارت مکمل ہوگی، ختم. یعنی آہستہ آہستہ عمارت کی تعمیر جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، اس کا وقت بھی گزر جاتا ہے. ایسی صورتحال اگر ہو تو ظرف زمان کے اوپر فی کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے. واضح ہے؟ نقحت الکتابہ فی اسبوعین، میں نے کتاب کو مثلاً پڑھ لیا، چھان لیا، چھان بین کر لی 2 ہفتوں میں. تو یہ ایک بالترتیب اور مرتب عمل ہے جو آہستہ آہستہ، مثلاً یا ہم کہتے ہیں قرأت القرآن مثلاً فی سنتین، 2 سال میں نے قرآن. یہ قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ بالترتیب ہے. آہستہ آہستہ جب قرآن پڑھیں گے تو وہ اختتام پذیر ہوگا. تو ایسی صورتحال اگر ہو تو وہاں پر ظرف زمان کے اوپر فی کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے. ظرف زمان کو فی مقدر کر کے منصوب نہیں پڑھ سکتے. ینصب علی الظرفیت من اسماء المکان نوعان. یہ ظرف زمان کی بات ختم ہو گئی ہے، اب اس میں مکان کی بات ہے. اس میں مکان ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. المبہم، پہلا وہ اس میں مکان جو مبہم ہو، واضح اور معین نہ ہو، جیسے اسماء الجہات والمقادیر، جہات اور مقدار کے نام. جہت یعنی فوق، تحت، یمین، یسار، یہ جہات ہے نا. اور اس طرح مقادیر، مقدار. مقدار کس سے؟ مثلا 1 میل، 2 میل مقدار ہیں، ٹھیک ہے. یا 1 میٹر، 2 میٹر، 1 فٹ، 4 فٹ، 10 فٹ، یہ مقدار ہیں. اگر اس میں مکان جہات ہو یا مقادیر ہو تو اس صورت میں وہ منصوب ہوگا ظرفیت کی بنا پر. مثلا تلفت تو یمینتاً و یسرا، یمنتاً و یسرتاً. یمنتاً و یسرتاً کیا ہے؟ یمین یعنی دایاں، یسرا بایاں، جہت ہے. اور جہت وہ بنے، دایاں کہاں تک ہے معلوم نہیں اس کی مقدار، بایاں کہاں تک اس کی مقدار معلوم نہیں ہے. دائیں بائیں جب ہم کہتے ہیں تو یہ مقدار اپنا جہت مبہم ہوتی ہے. یہاں پر یمنتاً یسرتاً دونوں اس میں مکان ہیں، ظرفیت کی بنا پر منصوب ہیں. قطعت فی الساعۃ میلین، میلین یعنی 2 میل مقدار ہے. ہاں ظرف مکان ہے، مقداری ہے، تو یہ منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر، میلین. اسم دوسرا اسم مکان جو منصوب ہوتا ہے ظرفیت کی بنیاد پر، اس کی دوسری قسم ہے کہ اسم المکان المصوغ من المصدر، وہ اسم مکان جو مصدر سے بنے. ہاں مصدر کا وزن ہوتا ہے در واقع، جیسے مجلس، مقعد. ہاں مصدر میمی بھی سے وزن پر ہوتا ہے نا، اور ظرف مکان بھی سے وزن پر ہوتا ہے. یہ جو ہوتا ہے مصدر سے بنا ہے، نکلا ہے، مجلس یا مقعد، جالس جلسوں سے، قعد یقعد سے مقعد ہے، یہ بھی ظرفیت کی بنیاد پر جہاں استعمال ہوں گے منصوب ہوں گے. فائدہ،
شرط و نصب ہی ان یکونا عاملہ من لفظ ہی۔ اس اسم مکان کی جو دوسری قسم ہے، اس کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کا عامل اسی ظرف مکان کے لفظ میں سے ہو، یعنی ظرف مکان اور عامل یعنی اس فعل کا مادہ ایک ہو۔ جیسے قعد تو مقعد الامیر، قعد تو فعل ہے، مقعد جو ہے کیا ہے، ظرف مکان ہے۔ تو مقعد اور قعدتو کا مادہ ہے کہ قاف عین دال۔ حللت فی قلب کا محل الحبیب ہے، یا محل الحبیب، محل ظرف مکان ہے، اس کا مادہ، اور حللت فاعل عامل کا مادہ ایک ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نے منصوب پڑھا ہے۔ فَإِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ تَعَيَّنَ جَرُّهُ، اگر عامل ظرف مکان کے لفظ میں سے نہ ہو، اس کا مادہ اور ہو، ظرف کا مادہ اور ہو، تو وہاں پر اس کو مجرور پڑھا جائے گا حرف جر کے ذریعے۔ مثلا جلستو فی مرما زیدن، فی مرما زیدن، اب مرما جو ہے ظرف مکان ہے، تو جلستو اور مرما کا جو ہے مادہ اور ہے، اس لیے اس کے اوپر فی کو داخل کر کے، حرف جار کو داخل کر کے مجرور پڑھ رہے ہیں۔ اما قولہم ہوا منی مقعد القابلہ فی القرب، یا مسجر القلب فی التوسط، و منات الثریہ فی البعد فجاز شاذن، کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہاں پر منی مقعد القابلہ، مقعد القابلہ، مقعد کو منصوب پڑھ رہے ہیں جبکہ اس کا عامل نہیں ہے اس کے اس میں سے، یا مسجر القلب، یا منات الثریہ، یہ شاذ یعنی بغیر قاعدہ کلیہ کے ان کو بطور شاذ منصوب پڑھا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ عامل کے مادہ میں سے نہیں ہیں۔ اذا قدر عاملہ المقدر، جب ان کے عامل مقدر کو مقدر کیا جائے، جس طرح استقر، مستقرن، ٹھیک ہے، لا قعد زاجر ناتا، نہ جب ان کا عامل جو مقدر کیا گیا وہ عامل عمومی ہو، مثلا استقر، اب یوں کہیں، اس بات کو دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جار مجرور ایک عامل مقدر کے متعلق ہوتے ہیں۔ کون سا عامل مقدر ہوتا ہے؟ دو قسم کے عامل مقدر ہوتے ہیں، ایک افعال عموم میں سے استقرہ، مستقرون، کانا، کائنتن ایک ہے، اور دوسرا عامل جو مقدر ہوتا ہے وہ اس جملے کی مناسبت سے ایک عامل کو مقدر کیا جاتا ہے، کہ عامل خاص کو، عامل عام نہیں ہوتا، عامل خاص ہوتا ہے۔ واضح؟ اب مثال میں ہے، ہم نے کہا ہے کہ ہوا منی مقعد القابلہ، ہوا منی مسجر القلب، ہوا منی منات الثریہ، یہ کہا ہے نا ہم نے۔ یہاں پر عامل کہاں ہے؟ ہوا مبتدا، من جار اور نی مجرور، مقعد القابلہ ہو گیا اس کا ظرف مکان اور منصوب ہے۔ کہاں عامل ہے؟ کہتے ہیں یہ جار مجرور بتا رہے ہیں کہ ان کا عامل مقدر ہے ان کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ کون سا عامل مقدر ہے؟ کہتے ہیں دو صورتیں ہیں، آپ عامل عام کو بھی مقدر کر سکتے ہیں، عامل خاص کو بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں استقرہ، یعنی ہوا استقرہ منی مقعد القابلہ، ہوا استقرہ منی مقعد مسجر القلب، ہوا استقرہ منی منات الثریہ، آپ کہہ سکتے ہیں استقرہ کو، مستقرن کو مقدر کر کے افعال عموم میں سے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ افعال خاص بھی موقع کی مناسبت سے مقدر کر سکتے ہیں، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں قعدہ منی مقعد القابلہ، زاجرہ منی مسجر القلب، ناطا منی منات الثریہ، ہر مقام کی مناسبت سے عامل کو مقدر کر سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو ہم اسی توضیح کے ضمن میں کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اگر آپ عامل عمومی کو استقرہ یا مستقرن کو مقدر کریں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت ان اسماء مکان کے اوپر نصب پڑھنا شاذ ہے، یعنی بغیر
قیدے کے. کیوں؟ اس لیے بغیر قیدے کے ہے کہ افعال عموم اور اس میں مکان کا مادہ ایک نہیں ہے. وہ استقرہ ہے، یہ مقعد ہے. وہ استقرہ ہے، یہ مصدر ہے. وہ استقرہ ہے، یہ منات ہے. مادہ اور ہے نا. لیکن اگر وہاں پر آپ عامل خاص مقدر کرتے ہیں، قاعدہ، زاجرہ یا ناتا، تو یہاں پر اس میں مکان کے اوپر نصب کرنا قیدے کے مطابق ہے. کیوں کہ احسن فعل مقدر اور اس میں مکان کا مادہ ایک ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.